پارہ نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا نازل نہیں فرمایا جیسے پہلی کتابیں تھیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، 23 سالوں میں مکمل کیا۔ اسے کہتے ہیں تدریجاً نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرمائی ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا ہے؟ اللہ اکبر۔ حفظ کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، احکام کا ضبط کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ہم اس سے آپ کا دل پختہ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ آپ کے سامنے، تاکہ اس طرح ترتیل کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں۔ تھوڑا تھوڑا دیا ہے، اس میں ذرا آسانی رہتی ہے۔ بیک وقت سارا اکٹھا دے دیں تو اس کو پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، عادی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیغمبر یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پہلے بھی قومیں پہلے قومیں بھی انبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کرتی تھی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی عطا فرمائی ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس کیا چیز لا سکتے ہیں؟ ہم جو دیتے ہیں آپ کو حق پیش کرتے ہیں، بہترین دیتے ہیں، اور پھر وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں، آپ کو الجھن ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دیتے ہیں، دل بھی مضبوط فرماتے ہیں، خود حوصلہ بڑھاتے ہیں اپنے نبی کا۔ سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 میں سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں اس کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جو جاہل ہیں، ضدی ہیں، ان سے بحثیں نہیں کرتے، بس ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دن کو دین کا کام کرتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کو سجدے کرتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اعتدال کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں بخل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، کسی کو بلا وجہ ناحق قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، یہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، برائی کی مجالس کے اندر نہیں بیٹھتے، بچتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور نیک بچوں کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں بیویاں دے، آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اے اللہ اولاد دے جو ہماری آنکھ ٹھنڈی کر دے، اور اے اللہ ہمیں بعد والوں کے لیے مقتدا بنا، یعنی ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ جس پر بعد والے چلتے رہیں اور ان کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے۔ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء، کیونکہ اس سورت میں شعراء کا ذکر ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الشعراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ محنت کرتے ہیں، آپ فکر کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ محنت کریں، فکر کریں، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، یوں نہ کریں کہ خود کو آپ ہلاک کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کس طرح پیار، محبت، اللہ پر اظہار فرما رہے ہیں اللہ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے یہاں قصے بیان فرمائے ہیں، ان سے معجزات بیان فرمائے ہیں، ان سے نکلنے والے نتائج کو بیان کیا ہے، اور اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر علیہ السلام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ کیسی پیاری بات فرمائی ہے، قرآن کریم کو نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے، وَإِنَّ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں
وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے پیغمبر اس اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کا چلنا پھرنا سجدے کرنا عبادات ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور غلط شعراء کی اللہ نے تردید فرمائی ہے کہ دیکھو جو والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ ہر قسم کی وادی کے اندر جاتے ہیں، گندہ اور ٹھیک ہر باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعر کو پسند نہیں فرمایا، ما علمنا شعر وما ينبغي له پسند نہیں فرمایا۔ ہاں جو شخص ایمان لائے اور اس شاعری کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر سے جاتے، حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے اور پھر فرماتے کہ شاعری کرو، پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ خیر، اچھے شعر کہنا، دین کے لیے کہنا باعث اجر و ثواب ہے، اور وہ شاعری جس سے فحش اور بے حیائی پھیلے وہ باعث عذاب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔